الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، نہ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت مہلت دیتے ہیں اور بہت مواقع دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعے سنا تھا کہ اللہ رب العزت اتنا اپنے بندے کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی معصیت، اس کے گناہ، اس کی سرکشی اور اس کی نافرمانی اور اس کی حکم عدولی، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں۔ میرا بندہ میرے پاس آئے گا۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت ایک نظام چلاتے ہیں ہدایت والا، اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان صحیح راستے پر آ جائے اس ہدایت والے نظام کے ذریعے سے۔ پھر جب انسان بالکل نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کر بہت موقع دینے کے بعد پھر پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مواقع میں سے، جن مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مہلتیں دیتے ہیں، مواقع فراہم کرتے ہیں، ایک موقع رمضان ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خصوصی انعام کا مہینہ ہے، اور یہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ بڑا خیر کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان خیر اور برکت کا مہینہ کئی اعتبار سے، صرف یہ نہیں کہ لوگ اس میں روزے رکھ لیں، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ زندگیوں کی میں بڑی تبدیلیوں کو لانے اور اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کی جو غرض اور غایت بیان کی ہے، کس مقصد کے لیے روزہ رکھایا جاتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ فرض ہے، اور اسلام میں فرضیت کا دستور اور اصول یہ ہے کہ بالغ پر روزہ فرض ہے، بالغ پر روزہ فرض ہے، اور چند مخصوص حالتوں کے علاوہ روزہ کسی کو بھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وہ مخصوص حالتیں کون سی ہے؟ ایک تو شدید مرض، جو رمضان کا مہینہ پائے، قرآن میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ فرض ہے، اس پر رکھنا ہی پڑے گا۔ فلیصمہ، رکھنا چاہیے نہیں، رکھنا ہی پڑے گا، رکھنا ہی پڑے گا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے فلیصمہ،
اس کو روزہ رکھنا ہی ہے. فلیصم، روزہ رکھنا ہی ہے. اگر مریض ہے، ان کان منکم مریضا او سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر سفر، آج کے سفر اس نوعیت کے نہیں ہوتے، سہولتیں ہوتی ہے، تو آدمی اگر روزے سفر طویل ہے اور مشقت والا ہے تو اللہ کی بڑی بے پایاں رحمتوں میں سے کہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ بندے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے حکم کو مؤخر کر دیتے ہیں، بندے کی ضرورتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بھئی سفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہیں یا بیمار ہے، اب بیمار ہے تب بھی روزہ اگر رہتا تو بندے کو مشقت ہوتی. کتنے کریم ہے اللہ، کتنے مہربان ہے اللہ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے کہ نہیں بھئی بیمار ہے اور یہ بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکے گا، لیکن بیماری جس کو کے لیے شرط لگائی ہے. نہیں تو ہر آدمی روز بیمار ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے لوگ تہوار منانے جا رہے تھے تو انہوں نے عذر کیا، انی انا سقیم، میں بیمار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیمار کہنا یہ، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں صحت مند اور تندرست نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے. تو اب کوئی آدمی سر میں درد ہو رہا تو روزہ نہ رکھے، بخار آ گیا تو روزہ نہ رکھے، کھانسی ہو رہی ہے تو روزہ نہ رکھے، لوز موشن ہو رہے ہیں تو روزہ نہ رکھے. یہ عذر شرعی نہیں ہے. سقیم، بیمار ہونا، مرض ہونا، اس کی شریعت ہی اس کا تعین کرے گی. تو شریعت نے کیا کر دیا کہ اس میں مولانا صاحب نہیں بولیں گے، مسائل شریعت تو عالم بیان کرے گا، اور عالم سے پوچھنا اور پوچھ کر کرنا فرض ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن میں کہا گیا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو اور پوچھ کر کیا کرو، اناڑی پن کے ساتھ کچھ بھی مت کیا کرو، پوچھو. لیکن جہاں مرض کی تعین کا مسئلہ ہے تو یہاں مولانا نہیں بتائیں گے. اس کے لیے شریعت کا کیا اصول ہے؟ طبیب حاذق مسلم، ایکسپرٹ ڈاکٹر، اور وہ بھی ایکسپرٹ اپنے فن کا ماہر، اور مسلمان ڈاکٹر کی شرط لگائی، طبیب مسلم حاذق، ایکسپرٹ، حاذق کے معنی ایکسپرٹ، اپنے فن کا ماہر، طبیب ڈاکٹر اور مسلمان. وہ تعین کرے گا کہ آپ کا مرض ایسا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت کو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے مہینوں میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. دوسرے مہینے میں اس کی قضا، جب رمضان گزر جائے گا تو اس کی قضا کرنا پڑے گی. قضا ذمہ باقی رہے گی، روزہ ذمہ باقی رہے گا. روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ ذمہ باقی رہتا. نماز معاف نہیں ہوتی، نماز ذمہ باقی رہتی. یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. آپ کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو بھی پکڑ، روزہ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پکڑ، اور اگر عذر میں چھوڑا تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے مہینوں میں قضا کرنی پڑے گی. اگر قضا نہیں کی تو باقی رہے گا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. سفر میں ہے تو سفر کی وجہ سے آدمی کو، پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ مشقتوں سے بھرے ہوئے سفر ہوا کرتے تھے، پیدل چلنا ہوتا تھا، دور دراز کی مسافتیں ہوتی تھی، سامان لادنا پڑتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. تو اس لیے کہا کہ بھئی اتنی مشقت بندہ نہیں اٹھا پائے گا، روزہ بھی رکھے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرے. تو اس کے لیے اس کو رعایت کر دی کہ بھئی چل سفر میں ہے، بندے کے ساتھ اللہ کریم کا کرم والا معاملہ، کہنے لگے بعد میں قضا کر لینا، ذمہ باقی رہے گا، ذمہ باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، فلیصمہ، روزہ رکھنا ہی پڑے گا. فمن شہد منکم الشہر، رمضان کے مہینہ جس کو مل جائے اس کو روزہ رکھنا ہے. تو اب اگلی کو کیا فرماتے ہیں اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے. صوم کس کو کہتے ہیں اور سیام کسے کہتے ہیں؟ فقہا نے اس کی تشریح کی کہ سیام کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا. کیسے روکنا؟ کھانے سے. وہ شرعی جائز بشری ضرورتیں
جن کی عام دنوں میں اجازت ہے، رمضان کے دنوں میں جن سے رکنے کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، ان سے رک جانا، یہ صیام ہے، یہ صوم ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا، امساک، روکنا، اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنا، اس کے معنی ہے روک کر رکھنا۔ روزے میں کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور خواہشات نفسانی سے رکنا ہے، یہ چیزوں سے تو ظاہری حکم کے اعتبار سے رکنا ہے، لیکن روزے کے کمال کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے رکنا ہے۔ غیبت سے رکنا ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، بد نظری سے رکنا ہے، گالم گلوچ سے رکنا ہے، جھگڑے سے رکنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی جھگڑا کرتے ہوئے آئے تم سے اور وہ جھگڑے، تو اس کو کہو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا، بھئی مجھے جھگڑنا نہیں، میں روزے دار ہوں۔ حالانکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں اخفا ہو، چھپایا جا رہا ہو۔ اللہ کو اظہار پسند نہیں ہے، کیونکہ معاملہ بندے کا ہے۔ لیکن روزے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑا کرتے ہوئے آئے تو روزہ تو صرف بندہ اور اللہ ہی جانتے ہیں روزے سے ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے کہ بندہ روزے سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھگڑتا ہوا ہے تو اس سے اظہار کرو، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا۔ روزہ جھگڑے کو خراب کر دیتا ہے۔ روزہ جب جھگڑنا تو میں اللہ کو روزے دار کی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو روزے دار ہے، جھگڑے مت، میرے لیے جھگڑا بھی چھوڑ دے، میرے لیے لڑنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے جھگڑا، تو گالی دینا وہ بھی پسند نہیں ہے، نکاح۔ اور روزہ دراصل جس چیز کا نام ہے وہ انسان کی پوری زندگی کے اندر ایک تبدیلی کے پیدا کرنے کے لیے ایک مہینے کا پورا ریہرسل ہے، اور وہ پوری کی پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور جہاں کہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے بندے کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے ایمان میں، اس کے ایثار میں، اس کے اخلاق میں، تو روزے کی پھر ایک مرتبہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دہرانے لگاتے ہیں کہ پھر اس کے اندر کی وہ خرابیاں دور ہو جائے، اور پھر اس کے اندر وہ اچھائیاں پیدا ہو جائے جو محبوبیت کی شان پیدا کرتی ہے۔ اللہ روزے کے ذریعے سے بندے کو محبوب بناتے ہیں، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بھئی کسی کو کھلا پلانے سے روکنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، اللہ کو اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے لیے کھانا چھوڑے۔ روزہ دار کھانا کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ پینا چھوڑتا اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، راتوں میں اللہ کے لیے کھڑے رہتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے لیے کھڑے رہتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ میرے لیے کھانے سے رکا، میرا بندہ میرے لیے پینے سے رک گیا، میرا بندہ خواہشات نفسانی سے اور شہوتوں کی جو جائز شہوتیں ہیں، ناجائز تو حرام ہر حال میں حرام ہے، یہاں ساری چیزیں جائز سے رکایا جا رہا ہے۔ تو کیوں جائز سے رکایا جا رہا ہے؟ جائز سے اس لیے رکایا جا رہا ہے کہ ناجائز سے رکنے کی بندے کے اندر اہمیت پیدا ہو جائے، کہ جب اللہ جائز سے روکتے ہیں تو ناجائز کو کتنا ناپسند کرتے۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں جائز کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ غضب میں آتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے نہ رکھے فلم یات مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے اس کو۔ فلم یات مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ جائز کام ہے، کھانا جائز ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھانے پینے کی اللہ نے اجازت دی۔ کھانے اور پینے کے سامان اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیے، لیکن رمضان میں اللہ کو دن کے وقت کھانا پسند نہیں، پینا پسند نہیں بندے کا، تو اللہ کہتے مت کھا، میرے لیے رک جا۔ جب یہ جائز سے رکایا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ غیر رمضان میں اللہ کے ناجائز سے رکنے میں پختگی پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان سے رکنا ہی رکنا ہے، ہر حال میں رکنا ہے۔ رمضان کے جائز میں جیسے نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے تو درود شریف کا پڑھنا، یہ وجوب کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن حالت نماز میں منع ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سلام کا جواب دینے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے سننے پر درود شریف پڑھ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ بھئی نماز کا عمل نہیں ہے، نماز کے باہر کا عمل ہے۔ نماز کی حالت میں عمل کیا تو نماز میں فساد پیدا ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ روزانہ مشق کراتے کہ یہ چیزوں کے کرنے سے یہ کرنا ہے، جائز بھی اچھا بھی کام ہے، کتنا بھی اچھا کام ہے، لیکن بندے کا مزاج یہ بنایا جا رہا کہ جب ہم جس کام کو ہم کہیں وہی کام کرو، دوسرا کام مت کرو، وہی اچھا ہے۔ ایک ڈیوٹی والا
ڈیوٹی کسی کمپنی میں یا کسی سرکاری محکمے میں کام کرنے کے لیے جائے اور وہ اپنا وہ کام نہ کرے، اپنے وہ ذمہ داری کو پورا نہ کرے بلکہ دوسرے کام کرے، تو کوئی بھی کمپنی اور کوئی بھی محکمہ اس کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو برطرف کر دے گا کہ بھئی تو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ جس وقت جو کام کہتے ہیں وہی کام کرنا چاہیے، حالت نماز میں جو کام کرنا چاہیے وہی کام کرے، روزے کی حالت میں جو کام کرنا ہے وہی کام کرے، تو روزہ روزہ بنے گا۔ اس لیے روزے کی غایت کیا بتائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ روزے مسلمانوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو بہت بڑا تیر مارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے پہلی بھی قومیں روزہ رکھا کرتی تھی اور دنیا کی اور قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں، ان کے روزے مسلمانوں کے روزے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے روزے مسلمانوں کے روزوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن ان کے روزوں کا ان کو حاصل کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہارے روزے کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بنو گے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد مسلمان پرہیزگار نہیں بنے تو روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنا ایک یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے بھائی چلو روزہ رکھ لو، فارمیلٹی ہے، روزہ رکھ لو، نہیں روزہ رکھیں گے تو سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ روزہ نہیں۔ اور ایک روزہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر و برکت کا مہینہ بتایا، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کے راستے روزے کے ذریعے سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور بندہ جہنم کا اگر مستحق ہو جاتا ہے تو اس کی آزادی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، تو اس نیت اور اس غرض سے روزہ رکھے گا آدمی تو وہ روزہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا اور زندگی میں تبدیلی کا سبب بھی بنے گا۔ آج ہماری زندگیاں روزے کو ہم نے کیا کیا کہ روزہ ایک ہمارے یہاں رواجی چیز بن کر رہے گی، جیسے نماز رواجی، حج رواجی، روزہ بھی رواجی۔ رواج اور رسم، جب کوئی چیز رواج اور رسم میں آتی ہے تو عبادت نہیں رہتی ہے۔ رسم و رواج کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت نام ہے اس کے مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کے مطابق اس حکم کو پورا کرنا، مقصد کو سمجھ کر مقصد کے مطابق اس حکم کو پورا کرنا، اس کا نام عبادت ہے، رواج کا نام عبادت نہیں ہے، رواج کا نام عبادت نہیں ہے، رسموں کا نام دین نہیں ہے، رسموں کا نام دین نہیں ہے۔ رسم و رواج یہ انسانوں کے خود ساختہ نظام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رواج میں کوئی چیز لانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتے ہیں، بندے کی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کی زندگی پر روزے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بھوک کتنی بھی شدید لگے، 12 بجے 1 بجے آپ کا جو عام دنوں میں کھانے کا معمول ہے، اس وقت آپ کو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے روزہ رکھنے کی حالت میں کہ ایک شدید بھوک کا احساس ہوتا ہے، آدمی کو بھوک بہت جم کر لگتی ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے لذیذ کھانے موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں۔ پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالنے سے آدمی بچتا ہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آدمی کو ڈر لگا ہوا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے کھانا نہیں ہے۔ یہ چیز تقویٰ ہے۔ جب یہ چیز 1 مہینے تک مسلسل آپ کے اندر اس مرحلے سے گزریں گے تو یہ مرحلہ کیا ہے؟ 11 مہینے کے اندر آپ کو اس بات کے خیال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ میں 1 مہینے تک جس اللہ کے ڈر سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، جس اللہ کے ڈر سے پانی نہیں پی رہا تھا، جس اللہ کے ذریعے سے خوبصورت بیوی پاس میں ہونے کے باوجود اپنی جائز ضرورت اس سے پوری کر سکتا تھا لیکن اجتناب کر رہا تھا، بچ رہا تھا، تو اب مجھے اللہ کے ذریعے سے ان ناجائز چیزوں، اللہ کے لیے ان ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کسی کا مال کھانے سے بچنا ہے۔ ورنہ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ گئے بازار میں، کھڑے ہیں کسی کی دکان پر، کسی کے اس میں اٹھایا کھا لیا، اٹھایا اور کھا لیا، یہ ڈاکہ ہے، یہ دادا گیری ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب مونگ پھلی لیا، مونگ پھلی کھانا شروع کر دیا، دکاندار سے پوچھا نہیں، جامن اٹھائی، جامن منہ میں ڈال لی، پوچھا نہیں کہ بھئی اجازت ہے آپ کی، میں کھا سکتا ہوں۔ اگر لینے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر تو اور گناہ گار، لینے کا ارادہ ہو، آپ کو چیز چکھنی ہو تو آپ اس سے پوچھ کر، یہ ایک مزاج کی بات ہے، وہ حکم اللہ کا ہی ہے، تو منع کیا کہ نہیں کھانا نہیں۔
حرام جب رمضان میں حلال سے بچے گا تو غیر رمضان میں حرام سے بچنا آسان ہوگا. کسی کی دکان پر جا کر نہیں کرے گا. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار بیچنے والا اخبار بیچتا ہے, اس کا اخبار لیں گے پڑھنا شروع کر دیتے. جائز نہیں ہے, غصب ہے, جائز نہیں ہے, ڈاکہ ہے, جائز نہیں ہے کسی کے حق کو مارنا ہے. اس نے اخبار اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اخبار کو خرید کر پڑھو, اس لیے نہیں رکھا ہے کہ لوگ آئیں اخبار پڑھ لیں. آپ ہاتھ گاڑی والے نے بیچنے کے لیے رکھا ہے, اس لیے نہیں رکھا کہ آپ چکھیں اور چلے جائیں. یہ اس لیے نہیں رکھا ہے اس نے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے, لیکن آدمی احتیاط نہیں کرتا. آدمی بے خیالی میں کھا لیتا ہے اور پھر اس کے اثرات اس کی عبادت پر پڑتے ہیں, اس کے تقوی پر پڑتے ہیں, اس کی پرہیزگاری پر پڑتے ہیں, اس کی زندگی پر پڑتے ہیں, لیکن آدمی محسوس بھی نہیں کرتا کہ اس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. وہ بے خیالی میں یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے, ناجائز سے بچتا نہیں. تو روزہ اس لیے ہے کہ وہ ساری چیزوں کا آدمی خیال کرے کہ کون سی چیز استعمال کرنا چاہیے, کون سی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے, کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کون سی چیز اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے, کون سی چیز اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے. اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے. اب روزہ آدمی کھا رہا نہیں ہے, رکا ہوا ہے, پانی نہیں پی رہا, رکا ہوا ہے, اللہ کے لیے رک گیا, اور ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک ہے ہمارے یہاں. اور رمضان میں ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں کھانے, سونے اور بولنے کی مقدار کم کرانے کے لیے بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ لوگ رمضان میں بولتے, سب سے زیادہ رمضان میں کھاتے, سب سے زیادہ رمضان میں سوتے. سب سے زیادہ یہ تین عمل جو روزے میں مقصود تھے, وہ تینوں عمل کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. رمضان میں سوتے رہتے ہیں, خوب سوتے ہیں. رمضان کم سونے کے لیے اللہ رب العزت انسان کے سونے کا اللہ نے نیند بنائے, اللہ نے نیند بنائی. سبات قرآن میں کہا گیا, وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا ذریعہ بنا دیا. وجعلنا نومکم سباتا, نیند بنائی اللہ نے. نیند اللہ کے مرضی سے آتی ہے, ورنہ گولیاں کھا کر بھی لوگ نہیں سو سکتے, بے چین اور پریشان رہتے ہیں. اللہ کا جب امر ہوتا ہے تو آدمی سو جاتا ہے, اللہ کا امر ہوتا ہے تو آدمی اٹھ جاتا ہے. نیند اختیاری نہیں ہے, نیند غیر اختیاری ہے, اللہ کے امر سے آتی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں سلا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اے قضا اٹھا دیتے ہیں. اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو سلا دیا. کتنا سلایا؟ 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو سلاتے رہے, 309 سال تک سلایا. پھر جب اللہ نے ان کو اٹھانا چاہا ان کو اٹھا دیا, پھر وہ اٹھ گئے, پھر ان کو سلا دیا. اب قیامت تک وہ اپنی غار میں سو رہے ہیں, تو اللہ ہی سلاتے, اللہ ہی اٹھاتے ہیں, اللہ سلاتے. تو اب سو رہے, سونا کم, اللہ کہہ رہے سونا کم, کیونکہ ایک سیزن ہے تاجروں کا, بیپاریوں کا سیزن ہے, وہ کم سوتے ہیں. ان کو فکر ہے کہ بھئی رمضان کا سیزن آیا, اگر میں سوتا رہوں گا تو میری سال بھر کی کمائی ہوگی. وہ رات میں پریشان ہے, بھاگ رہا ہے, مال جمع کر رہا ہے, مال خالی کر رہا ہے, یہ لے رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. دکان بھی جلدی کہ اگر میں تاخیر سے کھولوں گا تو میرے گاہک اور کسٹمر دوسری جگہ چلے جائیں گے. وہ اس میں مصروف ہے کیونکہ سیزن آیا ہوا ہے, اس کو کمانا ہے. یہ آخرت کا سیزن ہے, اعمال کا سیزن ہے, اللہ کی مغفرت اور رحمت کے لٹنے کا سیزن ہے. اللہ مہربان اور کریم ہوتے ہیں اپنے بندوں پر رمضان میں. تو اس کا موقع ہے اور آدمی سوتا رہے, رات میں جاگے گا, دن میں جاگنا اگر ہے تو کیسے جاگنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں جو جاگا, قیام کیا, اس نے رمضان کی راتوں کو جگایا, جاگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے. لیکن ہوٹلوں پر بیٹھنے سے نہیں, اور گھومنے اور پھرنے سے نہیں, سڑکوں اور بازاروں میں گھوم کر جاگنے سے نہیں, بلکہ یہ تو اللہ کے غضب کو لانے کا سبب ہے کہ آدمی جاگنے کی راتیں تھی. من آیا اللیالی, جس نے رمضان کی راتوں کو جاگا اور عبادت میں جاگا, اللہ کے ذکر میں جاگا, اللہ کی رحمت کی طلب میں جاگا, اللہ کی اسے مغفرت مانگتے ہوئے جاگا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مرنے نہیں دیں گے. جبکہ سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے, اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے, اس کا دل زندہ رہے گا, اس کا دل مرے گا نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہم جاگ تو رہے ہیں لیکن بے مقصد جاگ رہے ہیں. ضرورت ہے آدمی کی جاگے, اگر اس کے بعد وہ جاگ رہا ہو تو قام. ہمارے ہاں قیام لیل
تراویح کو قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام، اور نماز کی حالت میں اللہ بندے کو رمضان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کو تراویح کیسی تراویح چاہیے؟ جلدی سے جلدی تراویح ختم ہو جائے، 20-25 منٹ والی تراویح چاہیے، قیام اللیل ہے۔ ہم 2 گھنٹے والی تراویح کا ساتھ نہیں دے پاتے، ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بہت لمبا پڑھتے ہیں، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، تو پھر لوگوں کو میں نے دیکھا، اچھے لوگوں کو دیکھا کہ جہاں مختصر نمازیں ہوتی ہے وہاں بھاگتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں بدماشیوں کو، اللہ کو سب خبر ہے کہ بندہ کیوں بھاگ رہا ہے، نماز کے قیام سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا، من قام ایمانا و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، قیام اللہ کے لیے ہو، من قام، احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا، اللہ خوش ہوں گے، مجھے اجر دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما، خوشخبری کتنی بڑی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ سارے جو اس نے پہلے کیے تھے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، کیسی گناہ ہو اللہ معاف کر دیں گے، ایمان کی حالت ہے۔ لیکن ہمارا قیام، مغرب کی نماز کے بعد سے ہماری مصروفیت کیا ہوتی؟ افطار کی مصروفیت میں مغرب کی جماعت جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تراویح مختصر پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکل جاتے ہیں، بیٹھ گئے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے، چٹوری گلیوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے اور پنچایتیں رہتی ہے، نوجوان بچے رات بھر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ رمضان آیا ہے، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے محلے رمضان میں جو منظر پیش کرتے ہیں وہ رمضان کا منظر نہیں ہوتا، وہ شیطان کا منظر ہوتا ہے۔ وہ محلے شیطان کے اڈے بنتے، رحمان کے گھر نہیں بنتے، وہاں پر رحمتوں کا پھر نزول نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتے۔ تو ہم کو جو چیز جس طرح کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں کرتے۔ رمضان قیام ہمارا، اگر ہم کو جب تک بھی جاگنا ہے تو ہم کہاں جاگیں؟ یا تو گھر میں مصلی پر جاگیں یا مسجد میں، اگر گھروں میں گنجائش نہ ہو تو ہم مسجد کے اندر ہمارا قیام ہو۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ جیسے روزہ رکھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح قیام اللیل پر بھی یہ بشارت ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں قیام اللیل۔ اور تبھی ہم لوگ 20 رکعت پڑھنے کے لیے آدمی کے لیے بڑی بوجھ ہوتا ہے، نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 20 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور 20 رکعت نماز کے اندر جو ہے وہ روزانہ قرآن سننا ہے۔ تراویح سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مداومت اور پابندی برتی ہے، صحابہ کرام کے تسلسل سے اور تواتر سے یہ عمل ثابت ہے۔ صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے، اور تراویح میں قرآن سننا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے رمضان میں قرآن سنایا ہے، پورا قرآن۔ ہر سال جب سے نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن جتنا نازل ہو چکا اتنا محفوظ رہتا، اور جو نازل نہیں ہوا ہوتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت سے محو کر دیا جاتا تھا، اتنا ہی باقی رہتا تھا جتنا نازل ہو چکا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن سے شغف کا مہینہ ہے، مسلمان کا قرآن سے تعلق بڑھ جائے۔ مسلمان قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو انتخاب کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لوح پر بھی رمضان میں نازل ہوا، قلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی پورا کا پورا قرآن پورے رمضان میں نازل ہوا۔ اس لیے قرآن مجید کو حالت نماز میں بھی اور غیر حالت نماز میں بھی قرآن سے ایک خاص انسیت اور تعلق ہو۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو، بدقسمتی کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکے ہو قرآن شریف، یعنی کوئی مسلمان
ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھتا ہو، اللہ کی کتاب کو پڑھتا نہ ہو، اللہ کی کتاب اس کو پڑھنے نہ آتی ہو۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب تو مانتا ہو، لیکن وہ اللہ کی کتاب کیا ہے وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا ہو۔ اس سے بڑی محرومی، بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی کہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو قرآن کا اور اس سے بھی بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ ہم ساری دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس لیے انتخاب فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب عجیب چیزیں رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، اتنی اور کسی مہینے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کو روزہ پسند ہے، بندے کو اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، میرے لیے کھانا چھوڑ، میرے لیے پینا چھوڑ، آرام کم کر دے، کھانا بھی کم کر دے، کھانے کا نظام بدل گیا۔ ظاہر بات ہے آپ افطار کریں گے، افطار کرنے کے بعد آپ سحر کھائیں گے، سحر بھی کھاؤ، سحر کھانا برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ارشاد فرمایا کہ سحر کھاؤ، سحر کھانا برکت ہے۔ ہم میں اور غیر اقوام میں، دوسری قوموں میں جو روزے کا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں سحری نہیں ہے، ہمارے ہاں سحری ہے۔ ان کے ہاں سحر نہیں ہے، ہمارے ہاں سحر ہے۔ سحری کھایا کرو، سحر کا کھانا برکت ہے، سحر کا کھانا برکت ہے۔ چاہے آپ ایک کھجور کھا لیں، چاہے ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ تری کا پی لیں، لیکن آپ سحری کھایا کرو، سحر کا کھانا برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا برکت ہے سحر، سحری میں برکت ڈال دی، سحری میں برکت ڈال دی، افطاری میں قبولیت رکھ دی۔ افطاری میں قبولیت ہے، سحری میں برکت ہے، اور افطاری میں قبولیت اور قیام اللیل میں مغفرت ہے۔ اور روزہ تو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، آدمی روزے کے ذریعے سے اللہ کو مقرب بن جاتا ہے۔ روزہ اللہ کی قربت کا ذریعہ، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ روزے سے روزے دار اللہ کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ ایک دروازہ اللہ نے خالص روزے داروں کی انٹری کے لیے رکھا ہے، اس سے صرف روزے دار جائیں گے، اور دوسروں کو اس میں انٹری نہیں ہے۔ سب کے پاس دیکھے جائیں گے، بھئی روزہ ہے، روزہ رکھتے تھے، روزے کے پابند تھے، تو تمہارا داخلہ جنت میں اس دروازے سے ہوگا۔ باب الریان اس کا نام ہے، اس سے ہی لوگ جائیں گے، اس دروازے سے، ان کو اس سے بلایا جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ اسپیشل گیٹ ہے، ہر آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، تو روزے داروں کو اس سے بلایا جائے گا۔ اللہ نے یہ اکرام روزے دار کا رکھا ہے، اتنا بڑا خیر کا مہینہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سحری پسند، اللہ تعالیٰ کو افطار بھی پسند۔ افطار میں کہا تاجیل کرو، جلدی سے افطار کر لیا کرو، سورج غروب ہونے کا اچھا اندازہ ہو جائے کیا سورج غروب ہو چکا ہے تو بس افطار کر لیا کرو، پھر انتظار مت کیا کرو، کیونکہ دوسری قومیں دیر سے روزہ کھولتی ہے، مسلمان جلدی سے روزہ کھول لے۔ سورج غروب ہونے کا اطمینان، لیکن سورج کے غروب ہونے کا اطمینان گھڑی کا مسئلہ نہیں، یہ گھڑی انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کا نہیں۔ سورج کے غروب ہونے کا اطمینان ہو جائے کہ بھئی یہ سورج اب غروب ہو چکا ہے، تو پھر آدمی اپنا روزہ کھولنے میں جلدی کرے، پھر اس میں تاخیر نہیں کرے، اور پھر اس کے بعد آدمی افطار میں، افطار بھی مختصر ہو۔ افطار مقصود افطار، روزہ کھول لیا ایک گھونٹ سے، ایک کھجور سے، کسی بھی ایک چیز سے افطار، لیکن افطاری کے چکر میں نماز نہیں جائے۔ لوگ افطار کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے افطار کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا کھانے کا سلسلہ چلتا ہے، جتنا حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، رزق بڑھایا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کی تعریف جو ہے شریعت میں وہ الگ مفہوم ہے۔ رزق بڑھنے کے میں 5 چیزیں شامل ہے۔ عمر بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کھانا جو دیتے ہیں اس کو جزو بدن بناتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں اور اپنی خوشنودی لکھ دیتے ہیں، اس کا نام ہے رزق۔ یہ رزق مومن کو رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔
اب اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانا پینا تو خوب رمضان میں کھاتے رہو. رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اپنے آپ کو جس طرح آپ نے دن بھر کھانے سے روکا، سونے سے بھی رکنا ہے اور کھانے سے بھی رکنا ہے. کھانا کم کیا جائے، کھانا کم کرنا. اور کیوں کم کرنا ہے کہ آدمی جتنا کم کھائے گا، معدہ بھرا ہونے سے دل پر کثافت آتی ہے، قدورت پیدا ہوتی ہے، شہوت کو غلبہ ہوتا ہے، اور شہوت سے مغلوب ہو کر آدمی جو خواہشات کی پھر پیروی کرتا ہے، اور پھر وہ جو روحانیت کا روزے کا مقصود ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. روزہ دراصل کیا ہے کہ بندے میں ملکوتی صفات پیدا کرنا. جیسے فرشتے معصیت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ کے مقربین خاص ہیں فرشتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اللہ چاہتے بندہ بھی گناہ نہ کرے. اللہ میری ماننے والا، بندہ میری ماننے والا بن جائے. اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ میری ماننے والا بن جائے، گناہ نہ کرے. اور اللہ رب العزت اس سے اس عمل پر خوش ہو جاتے ہیں. میری سنتا ہے. شوہر اسی بیوی سے راضی ہوگا جو اس کی اشاروں کو سمجھتی ہو. باپ اسی اولاد سے راضی ہوگا، اسی بیٹے سے جو باپ کی مرضی پر چلتا ہو اس سے خوش ہوگا. اللہ اسی بندے سے راضی ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہو. تو رمضان المبارک اس معنی میں بڑی اہمیت کا ہے کہ رمضان خیر کا مہینہ ہے، رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی و ایثار کا مہینہ ہے. صرف اپنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کا بھی خیال کرو، اپنے اہل و عیال کے نفقے میں وسعت کرو. روزہ داروں کو روزہ کھلاؤ، اپنے پیسوں سے روزے دار کو روزہ کھلاؤ. روزہ کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. روزہ کھلانے کا مقصد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے. ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. اور یہ اللہ کو ہمدردی. اور خوب اللہ کے رسول جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت موسلا دھار بارش کی طرح بڑھ جایا کرتی تھی. آپ موسلا دھار بارش کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے. تو خود سخاوت کے ساتھ خرچ کرو. اللہ مومن کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اس کی روزی کو بڑھاتے ہیں، اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس کی زندگی کو بڑھاتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن کھانے پینے میں کمی کریں. کھانے پینے میں کمی. ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، پھر سحری میں بھی کھاتے ہیں، پھر کھٹی ڈکاریں آتے رہتی ہے. پاس میں روز کھڑے رہنا تراویح میں مشکل ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے. نہیں، اس طرح نہیں. بھئی کھائیں تو اس اعتبار سے کھائیں کہ آپ کے اندر کھانے سے رمضان میں تراویح میں آپ کو بشاشت ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا آدمی تو 8-10 رکعت تک تو بشاشت ہی نہیں آتی، آدمی بوجھل رہتا ہے. اتنا نہ کھائے کہ آدمی بشاشت کے ساتھ تراویح نہ پڑھ سکے. اجلت کیوں ہوتی ہے کہ آدمی کو طبیعت پر گرانی ہوتی، پھر وہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے اور کھڑے رہنے کی عادت نہیں رہتی ہے. شعبان میں ٹریننگ کی نہیں جاتی کہ ہم طویل قیام کریں. ہم نے اللہ کے سامنے لمبا کھڑا ہونا سیکھا بھی نہیں اور اس کی کوشش بھی نہیں کی کہ اللہ کے سامنے کیسے لمبا کھڑے رہا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، پائے مبارک ورم آ جایا کرتا تھا، رات بھر کھڑے رہتے تھے. ہم 2 منٹ کھڑے رہنے. اللہ کے نبی، اتنے اعلیٰ درجے کے نبی، اتنے بڑے نبی حضور اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، رات بھر کھڑے رہا کرتے تھے. مسلمان کا زیادہ سونا اللہ کو پسند نہیں، مسلمان کا زیادہ کھانا بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ کہ کم سو، زیادہ جاگے مسلمان. اور کائے کے لیے جاگے؟ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی طبعیت میں آپ کے پیچھے، اس حکم کے پیچھے آپ کے اصحاب کو یہ حکم دیا گیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ حکم تھا راتوں کو جاگنے کا، قیام لیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قیام لیل فرماتے رہے. پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل، راتوں کو جاگا کرتے تھے. بہت کم سوتے تھے، بہت زیادہ جاگا کرتے تھے. صحابہ کرام کی بھی ترتیب یہ تھی کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور وہ جاگتے تھے. لیکن ہمارے جاگنے میں ان کے جاگنے میں بہت فرق تھا. ہم کس لیے جاگتے ہیں، وہ کس لیے جاگتے ہیں. ہمارے نوجوان کس لیے جاگتے ہیں، ان کے نوجوان کس لیے جاگتے. فرق تھا. اس لیے وہ بلندیوں کو پہنچے، ہم پستیوں پہ اور کھائیوں میں جا کر گر گئے. اس لیے کہ ہمارا مقصد بالکل بدل گیا. آج کے ہمارے نوجوان اس لیے جاگیں کہ اللہ راضی ہو جائے.
ہم سڑکوں پر نہیں جاگیں، مسجدوں میں جاگیں، ہم قرآن کے لیے جاگیں، ہم بیواؤں بے قصوں کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں، بیماروں کی بیمار پرسیوں میں، لوگوں کی حاجت روائی میں جاگیں۔ اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بندوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، ورنہ آدمی گراوٹ پستی میں جاتا ہے۔ جاگ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سڑکوں پر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی قوم جو قرآن والی قوم ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو پاکیزہ تعلیمات کی کے ذریعے سے رہنمائی کی، اس کا مزاج نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ ہونا چاہیے۔ تو اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کا استقبال کیسے ہوگا؟ اس کا یہ ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں۔ ہو سکتا ہے کل تراویح ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے پرسوں تو یقینی ہے، لیکن کل کے بھی امکانات ہیں کہ کل تراویح ہو جائے۔ تو اب ہمارا آج سے ہماری نہیں روزہ آئے گا تو نہیں، آج سے ہم رمضان کے استقبال میں پاک ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، جیسے بارات میں جانے کے لیے، دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آدمی سجتا ہے، بنتا ہے، اور آئینے کے پاس جا کر 10 مرتبہ پوچھتا ہے کیسے لگ رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں آنے کے لیے تیاری کرو، اور وہ تیاری ایسی کہ مقبول بندے بن کر آؤ، توبہ چھوڑ کر آؤ، گناہ چھوڑ کر آؤ، توبہ لے کر آؤ کہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ ہم ایسا کام نہیں، اور عزم کرو کہ رمضان المبارک ہمارا نہ ٹی وی دیکھیں گے، نہ گانے سنیں گے، نہ کسی کو ایذا رسانی کا ذریعہ بنیں گے، نہ ہم اس طرح بازاروں کو آباد کریں گے۔ ہاں ضرورت ہے، جانا ہی ہے آپ کو بازار میں، لیکن ضرورت جیسے سنڈاس میں کوئی بھی جا کر کرکٹ نہیں کھیلتا، اور سنڈاس میں جا کر کوئی بھی سو نہیں جاتا، چاہے کتنا ہی اچھے قسم کا ٹوائلٹ بنایا گیا ہو، لیکن آدمی جانتا ہے کہ بدبو کی جگہ، گندگی خارج کرنے کی جگہ ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر جلدی سے جلدی باہر نکل جانا چاہیے۔ ایسے ہی اپنی ضرورتیں اور وقت کو، ہمارا ایک ایک لمحہ رمضان کا قیمتی بنے، ذکر میں، عبادت میں، طاعت میں، بندگی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رمضان کی تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کی قسط، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا طلبگار اور تیرے غضب جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ سے مانگا کرو۔ 4 چیزیں بتائی، اس کی کثرت کیا کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھا کرو، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے مجھے معاف کر دے، اے وسیع فضل۔ اور یہ زبان کے بول نہیں ہو، اندر سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں اور اپنی بدعمالیوں اور اپنی شومی قسمت پر آدمی ملول ہو کر اور تڑپ کر اللہ سے کہہ رہا ہوں یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میں سرتا پا گناہ گار ہوں، اور میں اپنے عزت و درماندگی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں نے جس طرح معصیت بھری زندگی گزاری ہے، اے اللہ آج تیری رحمت والا مہینہ آیا ہے، مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، بے قرار رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور تیرا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ میرے جیسے پاپی، میرے جیسے گناہ گار، میرے جیسے مجرم کم تیری بارگاہ میں آئے ہوں گے، جیسے جرم لے کر آیا ہوں، اے وسیع فضل والے اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یہ دعا کیا کرتے تھے یا واسع الفضل اغفر لی۔ جب اللہ کے نبی یہ کہتے تھے تو میرے بھائیوں ہم تو کتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہم کو کیسا کہنا چاہیے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے مجھے معاف کر دے، اے وسیع فضل والے مجھے معاف کر دے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے۔ اللہ بڑے وسیع فضل والے، معاف کرتے، ان کو بندوں کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے، وہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں پہلا کھانا رحمت کا، دوسرا کھانا مغفرت کا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت اور مغفرت کو فرض کر رکھا ہے، وہ بندے کا لپک کر آنا دیکھتے ہیں۔ میرا بندہ جب میرے طرف توبہ کر آتا ہے، میری رحمت اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ میرا بندہ پلٹ کر آیا تو کتنے کریم ہے اللہ، میرا بندہ گناہ چھوڑ کر آیا تو۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کو کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا،
بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ اس کو مان خیال آیا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا، اتنے لوگوں کا قتل کیا، میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں اتنے لوگوں کو مار دیا، حالانکہ ایک جان کو مارنے کے بدلے میں بڑا سخت اللہ کا حکم ہے، تو میں نے تو 99 کو مارا، کیا ہوگا میرا؟ اندر سے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، وہ کسی سے پوچھنے کے لیے، کیا بھائی میری مغفرت کا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تیری مغفرت؟ تو نے اتنا بڑا جرم کیا اور پھر یہ بولتا ہے میری مغفرت ہوگی؟ تیرے کوئی مغفرت کا چانس نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا، کہنے لگے مایوس کرتا خدا سے، اس کو بھی سلٹا دو۔ اس نے اس کو بھی مار ڈالا، بولے اب پورے 100، اب کتنے؟ پورے 100 ہو گئے۔ پھر بھی چلا، پھر بھی اس کے دل میں کڑن تھی کہ اب پہلے 99 تھے، غصے میں 100 ہوا بھی پورا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ 100 کا قاتل چلتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی ملتا ہے، کہنے لگے بھائی صاحب جس گاؤں میں تم رہتے ہو وہاں تو مغفرت کے امکانات کم ہیں، اس لیے کہ تم وہاں رہنے میں تمہارا ایک ماحول میں تم نے وہاں قتل کیا، تم وہاں کے بھائی تھے، تم قتل غارت گیری تمہارا مزاج تھا، تم کو بستی چھوڑنا پڑے گی، کسی اچھی بستی میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے وہاں امکانات ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے سے اچھے بن جاؤ گے۔ بروں کی صحبت اچھوں کو برا بنا دیتی ہے اگر وہ ان کے اندر متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں۔ آدمی کتنے ہی نیک ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے متاثر ہوا، خود نہیں متاثر کرتا آدمی تو دوسروں کا اثر لیتا، اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اے بیٹا کمینوں، رذیلوں، بخیلوں اور بدکاروں کی صحبت سے بہت بچنا، کیونکہ یہ صحبت تجھے خراب کر دے گی۔ تو ان کی اگر ان کا اثر نہیں بھی لیا اور اگر تو ایسا نہیں بھی ہوا تو ان کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بروں سے ایسے بھاگو جیسے سانپ سے بھاگتے ہو، اس طرح بھاگو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں برے کے ساتھ نہیں رہنا۔ حضرت سورہ لقمان نازل کی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت۔ آج ماں باپ اپنی اولاد پر خیال نہیں کرتے میرا بیٹا کس کے ساتھ رہ رہا۔ اللہ کے نیک بندے اپنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا اور بروں کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ برا بن گیا، وہ نبی کا اثر نہیں لیا، بروں کا اثر لیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ حضرت لقمان کہہ رہے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، آج اللہ کا عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، لا عاصم الیوم، آج کوئی بچے گا نہیں۔ وہ کہہ رہا میں جبل یہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے آج کوئی نہیں بچانا، یہ طوفان ایسا آنے والا ہے کہ اس میں کوئی بچے گا نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے بات، تو 100 کے قاتل کو جب وہ اس کو سمجھایا کہ نہیں اچھوں کی صحبت میں چلے جا، اچھوں کی صحبت سے تیرے اندر کی وہ برائی نکل جائے گی۔ اب وہ تلاش میں چلتا ہے تو اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، نیت اچھی ہے، بستی کی طرف جا رہا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، 2 فرشتے، ایک بروں کی روح قبض کرنے والا، ایک اچھوں کی روح قبض کرنے، دونوں فرشتے نکلتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ تو ان میں جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں، دونوں لوگ جھگڑتے ہیں، دونوں فرشتے۔ اچھوں کی روح قبض کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کی روح قبض کروں گا، بروں کی روح قبض کرنے والا کہتا ہے نہیں میں کروں گا۔ بولے تو کیوں کرے گا؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ یہ 100 کا قاتل ہے، کون سے اچھے کام کیا اس نے، اس کی تو میں ہی روح نکالوں گا اور ایسی نکالوں گا کہ اس کی ہڈی پھسلی ایک کر دوں گا، میرا کام ہے۔ تو بولتا نہیں میں نکالوں گا۔ تو کیوں نکالے گا؟ کہا یہ گناہ چھوڑ کر توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس لیے اس کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے والے۔ پھر ایک تیسرا فرشتہ آتا، بولے لڑو مت، تم ایسا کرو کہ اس کا پیمائش کر لو، جدھر سے چلا ہے اگر ادھر زیادہ ہے یہ تو پھر بروں کی روح قبض کرنے والا اس کی روح قبض کرے گا، اگر اچھوں کی بستی کی طرف یہ بڑھ گیا ہے تو اچھے یہ نیکی کی طرف چل رہا ہے۔ اس لیے وہ یہ سن رہا تھا
تو یہ تھوڑا سا کھسک لیا، ناپا گیا تو جتنا کھسکا تھا اتنا وہ نیکوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اچھوں کی روح قبض کرنے والا اس کی روح قبض کرے، تو 100 کا قاتل توبہ کے ارادے سے جب چلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے پایہ رحمت اس کو معاف کر دیتی ہے، اور اس کو روح بھی اس کی حالت ایمان پر اور معافی کے ساتھ قبض کی جا رہی ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ کہ ایک فاحشہ بدکار عورت ایک خارشتی کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا رحم کا کرم کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اللہ کے جو طرح سے مواقع ہیں ان مواقع کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کی خوب قدر کرنا ہے، ایک ایک لمحے کو کیش کرنا ہے۔ ہماری افطار سے پہلے ہم کا افطار سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، سحر مقبول، سحری کا وقت یہ بھی خاص ایک قربت کا وقت ہے اللہ کے پاس، اور راتیں اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، روزہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، تو اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس طرح گزارنے کی کوشش کی تو یہ رمضان خیری نہیں بنے گا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ آئندہ انشاءاللہ جو ہر سال ترتیب رہتی ہے تراویح کے بعد درس قرآن کی اور ہر جمعے میں مسائل کے حلقے کی، وہ چلے گی۔ مسائل پوچھنے والے بھائی جو حضرات رہے وہ اپنے مسائل کو تحریری طور پر جمعے کی نماز کے بعد یہ ترتیب اوپر چلے گی آئندہ جمعے کو، تو اپنے مسائل تحریری طور پر اور سلجھے ہوئے ایسے سوال پوچھیں جو ضرورت کے ہیں۔ بہت سارے لوگ عجیب و غریب سوال کرتے رہتے ہیں، بے مقصد سوال نہیں کریں، جو معلوم سوال ہیں وہ نہ کریں، جو ایسے سوال کریں سوچ کر کریں، پوچھ کر کریں جس سے فائدہ بھی ہو، ورنہ پھر بے مقصد ہو جاتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے گزشتہ سوال کیا کہ بیوی کے شوہر کے پیر دبا سکتی ہے، اب یہ سوال یہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس طرح کے بیہودہ اور بے مقصد سوال نہ کیے جائیں۔ وہ سوال کریں جن سوالوں کی واقعتاً ضرورت ہے آدمی کو اپنی روزمرہ زندگی میں دین کے سمجھنے کی ہے۔ اس طرح پہلے سے ذہن بنا کر سمجھ کر اپنے سال بھر میں ایک ہی مرتبہ یہ مسائل کا حلقہ لگتا ہے تو سوال سمجھ کر آئیں۔ میں اس لیے مسائل کا حلقہ کے لیے وقت دیتا ہوں کہ نوجوان بچوں میں دین کو پوچھنے کا اور دین کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھئی یہ حلقہ لگتا ہے۔ اسی طرح رات میں تراویح کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ رہتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہے تو اس کے لیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں اللہ کی باتیں کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔